یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام علی الدوام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو کیفی حصہ ہے۔ بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، دونوں پہلو کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جب بات سلاسل تصوف کی جاتی ہے، ذکر اذکار کی جاتی ہے، تو معزز خواتین و حضرات، یہ وہ پہلو ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ کی یاد کا بیان فرمایا، حکم فرمایا، کثرت سے اختیار کرنے کا فرمایا، کھڑے بیٹھے لیٹے بیان فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، ایک دفعہ کا فرمانا کافی ہے، اور اللہ کریم نے اتنے متعدد دفعہ جو ارشاد فرمایا، اس کا پہلو تو ڈھونڈیں، اسے دیکھے تو صحیح کہ میرے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو حصہ زندگی میں اللہ کی یاد کہا ہے، یہ بالعموم زندگی سے بندے مومن کو اٹھا کر معرفت الہی کے مقامات تک پہنچاتا ہے۔ اس معرفت کے حصول کے لیے فرمایا نا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ ایسا روشن چراغ ہے کہ آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا ہے، نبوت و رسالت روز محشر تک ظاہر اور باطن ہر پہلو سے مخلوق کو سیراب کر رہی ہے، کہ رب کائنات نے ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی نسخہ بنایا ہے۔ دلوں کی صفائی کا نسخہ یاد الہی ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد۔ تو آج جب ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محبت میں بیٹھے ہیں، اس عقیدت میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں تلاش نہ کریں کہ وہ کون سا پہلو ہے جو اس عشق مصطفیٰ میں وہ حقیقت عطا فرمائے کہ میری زندگی کی لغزش بھی مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دے، اور میری توبہ میں اتنی ندامت ہو کہ بار دیگر وہ غلطی کرنے سے میں باز آ جاؤں۔ تو معرفت الہی کی بنیاد اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک حقیقی تعلق آپ کی ذات اقدس سے نصیب نہ ہو، اور زندگی کے فیصلے جب نہاں خانے دل تک آپ کی بات سے تسلی اور تشفی نہ ہو، نہ قرآن کریم فرماتا ہے مومن نہیں ہے۔ تو ضرورت اس محبت کی کیا ہے؟ ضرورت اس محبت کی ہے، امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، ایسا ڈل گیا ہوں کہ کوئی علیحدہ حصہ نہیں رہا۔ من تن شدم تو جان شدی، میں تن ہوں اور تو جان ہے، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ ایسا اتباع نصیب ہو کہ دیکھنے سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مانے، ہمارے ساتھ لفظ ہم اور میرے ساتھ لفظ میں نہ رہے، جو بات ہو وہ بات اللہ کی ہو، جو بات ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اتنی ساری بات، سارے تصوف میں سارے لطائف اور مراقبات کو دیکھتے ہو، یقین مانو جو مراقبات نصیب ہوں، جتنے مراقبات نصیب ہوں، تو کہتے ہیں نا میں پارسا یا میرے اتنے اسباق، یہ ہمارے الفاظ ہو، وہاں میرا ہمارا رہتا ہی کوئی نہیں، سب اللہ اور اس کے حبیب کا رہتا۔